قرآن کے انوار یہ ہے کہ بندے کا ایمان اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات ذاتیہ، ثبوتیہ، سلبیہ کے بارے میں اللہ اسے فہم عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت اس پر ظاہر ہوتی ہی ہوتی ہے، اس پر رب کائنات کی صفات کی معرفت بھی اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جن لوگوں کو میں نے مال عطا فرمایا ہے ان کے اموال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ جو سوالی سوال کرتا ہے اور محروم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں لیکن پوشیدہ، کیونکہ کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ کی نعمتیں نہیں ملی۔ ان نعمتوں کے بارے میں وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ تو ہر شخص کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، اور ان ساری نعمتوں میں ایک نعمت مال ہے۔ ایک نعمت کیا ہے؟ مال بھی ایک نعمت ہے، اور اس مال کو خرچ کرنے، مال کو ضائع کرنے، مال کو استعمال کرنے کے ضابطے اس نے قائم فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال آیا تو وہ اللہ تلوں میں اس کو اڑا دے اور وہ موجیں کرے اور جدھر چاہے پیسہ خرچ کرے، اس لیے کہ اس مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جس کا وہ کفیل ہے۔ اللہ رازق ہے نا، تو یہ رزق اس مال کے ذریعے اللہ بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ مال دیتا ہے اگر وہ مال کا اسراف کرتا ہے، اس کو ضائع کرتا ہے، تو اللہ دوبارہ اس کو مال نہیں دیتا۔ وہ مانگتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، بار بار دوڑے لگاتا ہے، لیکن اللہ اس کو مال نہیں دیتا کہ پہلی دفعہ دیا تھا تو نے میرا مال ضائع کیا۔ مال بھی اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، مال بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جس طرح ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اس طرح مال کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اور مال کی قدر کیا ہے؟ سب سے بڑی قدر مال کی یہ ہے کہ مال اس کے حقدار تک پہنچایا جائے۔ محروم اور سائل دو بندے، ایک آپ سے سوال کر لیتا کہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے مال چاہیے، ایک محروم ہے سوال نہیں کرتا، اور محروم میں سب سے زیادہ حق اس کا ہے جو عزیز رشتہ دار محروم ہے۔ انسانی فطرت اللہ نے ایسی پیدا کی ہے۔ آج ہے تو سادہ سی بات لیکن ہمارے اس مضمون کے ساتھ بڑی ریلیٹ ہے کہ کوئی سادہ آدمی ایک دن مسجد میں گیا، اس نے قاری صاحب کا واعظ سنا، خطیب صاحب کا واعظ سنا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ساتھ بھی بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ سادہ آدمی تھا، ان پڑھ تھا، اس نے تھوڑا غور کیا کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں، خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ بھی اللہ کرم نوازی کر دیتا ہے۔ اس نے کہا قاری صاحب میں ان پڑھ آدمی ہوں، تو کوئی مجھے کتاب دے چھوٹی سی جو میں پڑھوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کروں۔ اس نے کوئی کتاب دی حدیث پاک کی، اس میں اس نے پہلی حدیث پڑھی کہ جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بندے کو فرمائے گا بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں ننگا تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اتنی کتاب اتنی حدیث پڑھی اور اس کو بند کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے
گڑ گڑانے لگا، رونے لگا کہ یا اللہ تو آ میرے پاس تاکہ تجھے میں کھلاؤں، تجھے میں پلاؤں، تجھے میں کپڑے پہناؤں، جو میرے پاس میری بساط ہے۔ صبح اٹھا، اس نے گھر سارا صاف کیا کہ رات کو میں نے جو دعائیں، آج اللہ میرے گھر آئے گا، میں اس کو کھلاؤں گا بھی، میں اس کو پلاؤں گا بھی، میں اس کو پہناؤں گا۔ اب سارا دن انتظار کے بعد، اس کے بچے بھی نہیں تھے گھر میں، انتظار کے بعد جو اس گاؤں کا ایک بابا تھا، بیمار تھا، تو وہ وہاں سے گزرا تو اس نے آگے ہو کے اس کو سلام دیا، مصافحہ کہ اس کا بخار سے اس کا جسم جو ہے وہ تپ رہا تھا، اس نے اس کے اندر بلایا اور اس نے کھانا بھی پکایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آنا ہے، میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے بابا جی کو کھانا کھلایا اور کہا جی آپ کو تو بخار لگتا ہے، آپ دوائی لیں، اور اس نے اندازہ کیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائی کے، اس نے دوائی کے اس کو پیسے دیے کہ آپ جا کے دوائی لو، وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بندہ اس کو مل گیا، وہ تو انتظار میں تھا کہ اللہ کہتا ہے تو نے مجھے کھلایا نہیں، پلایا نہیں، پہنایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے گھر میں آئے گا، میں اس کو کھلاؤں گا بھی، پلاؤں گا بھی، پہناؤں گا بھی۔ اب وہ جو کھانا کچھ بچ گیا، وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ آئے گا، تو اللہ تو نہ آیا، ایک اور بندہ آ گیا ضرورت مند، اس نے آ کے اس نے کہا مجھے مزدوری نہیں ملی، میں بھوکا ہوں، اس کو کھانا کھلایا، جو کھانا بچ گیا اس کو شاپر میں ڈال دیا کہ اپنے بچوں کے لیے ملے گا۔ رات ہوئی، دوبارہ حدیث کی کتاب کھولی، جب حدیث کی کتاب کھولی تو اس حدیث کو دوبارہ پورا کرنے لگا تو آگے لکھا تھا کہ فلاں، اس کی وضاحت آگے مزید کہ بندہ پوچھے گا یا اللہ تو بھوکا پیاسا اور تو ننگا کیسے ہو سکتا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو مالک ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز بیمار تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، تو نے اس کو نہیں دیا، گویا مجھے نہیں دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو میرا وہ پہلا بزرگ آیا تھا اس کو میں نے کھانا کھلایا، اس کو دوائی کے پیسے دیے، گویا اللہ کو پیسے دیے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ میرا رب محروم کو محروم کیوں رکھتا ہے؟ جو سائل ہے اس کو کیوں نہیں اللہ نے پیسے دیے؟ جو محروم ہے اس کو کیوں نہیں اللہ نے پیسے دیے؟ آپ کا محتاج کیوں بنایا؟ اور پھر میرے اللہ نے زکوٰۃ کے نظام کو نافذ فرمایا، اور پھر میرے اللہ نے اپنی راہ میں دینے کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور پھر میرے اللہ نے اس کی ترغیب کس طرح دی؟ میں بھوکا، میں پیاسا، میں بیمار، میں ننگا، جو مجھے نہیں پلایا، مجھے نہیں کھلایا، مجھے نہیں پہنایا، میری عیادت نہیں کی، ان ساری چیزوں کی تعبیر کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سائل کو اللہ نے سائل اس لیے بنایا کہ جن کو اللہ نے عطا کیا ان کے ایمان کا ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا وہ فرعون تو نہیں بن گئے، وہ نمرود، وہ قارون تو نہیں بن گئے کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ مال ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے۔ لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے ہلاک نہ کر دے۔ یعنی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان کو مال دیا، انہوں نے مال کے حق نہیں ادا کیے، جب مال کے حقوق ادا نہیں کیے تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اور مال کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مستحق تک پہنچایا جائے۔ قرآن کی ہے تو وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اہل کون ہے؟ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا وہ بڑا مشہور قصہ بھی ہے کہ جب یہ آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یہودیوں کے محلے میں گئے تو وہاں ایک یہودیوں کے عالم نے کہا کہ دیکھو جی، تم ہم سے پیسے مانگتے ہو، تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تمہارا اللہ فقیر ہے جو ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس کے منہ پر تھپڑ مارا،
برداشت نہیں کر سکے اس بات کو، اس توہین کو کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بات کہتا ہے۔ جب آپ واپس آئے تو وہ سارے یہودی شکایت لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ جناب آپ کے غلام نے ہمارے محلے میں آ کے، ہمارے مرکز میں آ کے ہمارے بندے کو تھپڑ مارا بلا وجہ، تو یہ تو زیادتی ہے، اس کا قصاص دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ ابھی وہ یہ بات عرض کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس بندے کی بات کو۔ کس کی بات کو؟ جس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم نے تو لکھ لیا جو اس نے لکھا، جو اس نے کہا ہم نے اس کو کیا کیا؟ لکھ لیا ہے۔ اور انہوں نے صرف یہی بات نہیں کی کہ اللہ کو فقیر کہا اور اپنے آپ کو غنی کہا، کیونکہ ان کو جو مال ملا ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ نے تو مال دیا، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے، انہوں نے اپنے آپ کو غنی کہہ دیا اور اللہ کو فقیر کہہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے رسول پاک نے فرمایا ابوبکر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، تو نے جو تھپڑ مارا صحیح مارا، تو نے جو تھپڑ مارا صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تائید میں اللہ نے قرآن کی آیت مبارکہ اتاری۔ اور کافروں کا، مکے کے کافروں کا نقطہ نظر کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کھلاؤ، خرچ کرو جو اللہ نے تم کو رزق دیا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کیا کہتے ہیں؟ لِلَّذِينَ ایمان والوں سے، أَنُطِعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا؟ جب اللہ نے ان کو غریب رکھا ہے، مسکین رکھا ہے، فقیر رکھا ہے، اللہ نے ہم کیوں دے جی؟ اگر اتنے ہی اچھے ہوتے تو اللہ ان کو ہی ڈائریکٹ دے دیتا، ہمیں دیا، ہمارے پاس آ کے وہ کھاتے ہیں۔ یہ کافرانہ سوچ ہے۔ کون سی سوچ ہے؟ کافرانہ۔ اور مومنانہ سوچ کیا ہے؟ وہ عمل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہ حضور کے دروازے پر کوئی آیا، آپ نے خود اپنے گھر سے کھانا کھلایا، اور اگر آپ کے گھر میں نہیں ہوا تو رسول پاک نے اعلان کیا کہ آج رسول اللہ کے مہمان کو کون اپنے گھر میں ٹھہرائے گا؟ یعنی لوگوں سے مانگ کر، صحابہ سے چندہ اکٹھا کر کے بھی، اور ان کو اس بات کی دعوت دی کہ میرے مہمان کو لے جاؤ، آج میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تم ان کو رات اپنے گھر میں ٹھہراؤ، اور وہ لے جاتے ہیں، اور ان کو کھلانے پر بھی میرے رب نے جو انعامات عطا فرمائے اس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ بڑی تفصیلی واقعہ ہے۔ میں اس آیت کی طرف آتا ہوں کہ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر مال کو غریبوں، مسکینوں اور محروموں میں خرچ نہ کیا جائے تو یہی مال، قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو سونا اور چاندی اکٹھا کر کے اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں اور مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یوم یحمی علیہ فی نار جہنم، فرمایا اللہ ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا۔ فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنتم تکنزون، فرمایا اللہ اس مال کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو داغے گا، ان کے پہلوؤں کو داغے گا، ان کی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ ان کو گرم کر کے لگائے گا، اور فرمائے گا یہ ہے وہ مال جو تم اکٹھا کر کر کے رکھا کرتے۔ تو مال بہت بڑی آزمائش، اتنا مسکین اور فقیر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے نہیں جتنا مالدار جواب دے۔ مالدار تو وہ جو پل صراط کی آپ تعریف کرتے ہیں کہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک، یہ مال بھی جس کے پاس ہے وہ اس راہ پر ہے جو تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے۔ اگر حق ادا نہ کیا، اگر زکوٰۃ ادا نہ کی،
اگر کسی سائل کو نہ دیا، اگر اپنے کسی رشتہ دار ضرورت مند کو نہ دیا، تو پھر یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔